ہر کسی پر سکتہ طاری تھا۔ اس کی باتوں میں اتنی سچائی تھی کہ دل اس کی ہر بات کو ماننے پر آمادہ ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بھولی سی مسکراہٹ اور اس کے سادہ سے الفاظ دلوں پر اثر کر رہے تھے۔ ہر کوئی اس کی بات بڑے غور سے سن رہا تھا۔ اس کا تلفظ اتنا صاف نہیں تھا اور نہ ہی اس کے پاس لفظوں کا خطیر ذخیرہ، تو بھی کچھ تو تھا اس میں۔ حاضرین میں بیٹھے بہت سے لوگوں کا لباس اس سے کئی گنا اچھا تھا، بلکہ یوں کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ اس کا لباس سادہ تو تھا ہی، پر ساتھ ہی ساتھ بار بار دھلنے سے اپنا اصل رنگ بھی کھو چکا تھا۔ جوتوں کی حالت بھی خستہ تھی، پر کچھ تو تھا اس میں، سادہ سے خد و خال، جو شاید کسی کو بھی متاثر نہ کریں۔ سب کو اپنی گرفت میں کیوں لے رہے تھے؟ وہ بڑی سادگی سے بنی نوع انسان کی کمزوریوں اور گناہوں پر انگلی رکھتا جا رہا تھا۔ یہ شاید کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ عام طور پر جب خدا کا کوئی خادم خدا کا کلام سناتا ہے تو عموماً ایسے ہی ہوتا ہے، مگر وہ ساتھ ہی ساتھ ان مسائل کا حل کچھ ایسے انداز میں پیش کرتا کہ سارے معاملات سلجھتے نظر آ رہے تھے۔ کئی چہروں پر گہری سنجیدگی طاری تھی اور کئی آنکھیں اشک بار ہو چکی تھی۔ اس کے لفظوں نے ہر کسی کے چوگرد ایسا خسار بنا دیا تھا جس میں ہر ایک اپنا احتساب کرنے پر مجبور تھا۔ اچانک میرے آس پاس شدید تعفن اٹھنے لگا۔ میری ذات کی غلاظت آنسوؤں کے روپ میں میری آنکھوں سے بہنے لگی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی مدد کے لیے پکارنے لگا۔ میں اپنا آپ خدا کے سامنے انڈیلنے لگا۔ صلیب سے بہتا ہوا لہو مجھے دھوتا رہا اور خدا کا پاک روح مجھے احساس دلانے لگا کہ میں معاف کر دیا گیا ہوں۔ اب رات کافی ہو چکی ہے، میں گھر آ چکا ہوں، پر مجھے یوں لگ رہا ہے میں اب بھی اسی کمرے کے ایک کونے میں بیٹھا ہوا اس شخص کی باتیں سن رہا۔ آخر اس سادہ سے شخص میں ایسی کون سی خاص بات تھی؟ میں نے اپنی بائبل مقدس اٹھائی، اس کے صفحوں کو شروع سے آخر تک پلٹنے لگا، جیسے کوئی شدت سے کسی چیز کو ڈھونڈتا ہے۔ اچانک اعمال کی کتاب، اس کا 4 باب، اس کی 13ویں آیت میری آنکھوں کا مرکز بن گئی۔ جب انہوں نے پطرس اور یوحنا کی دلیری دیکھی اور معلوم کیا کہ یہ ان پڑھ اور ناواقف آدمی ہیں تو تعجب کیا۔ پھر انہیں پہچانا کہ یہ یسوع کے ساتھ رہے۔ مجھے میری بات کا جواب مل چکا تھا۔ یسوع کے ساتھ چلنا اور اس کے ساتھ رہنا ہی خاص بات ہے۔ میرے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی اور میں اس خادم کے لیے برکت کی دعا مانگنے لگا۔ میرے عزیزو، یاد رکھیے، ایک ایسا خادم جس کا خدا کے ساتھ گہرا تعلق ہے، فقط اسی کی باتیں دلوں پر چوٹ لگاتی ہیں۔ گناہ گار لوگ اپنے گناہوں کے لیے خدا کے حضور توبہ کرتے ہیں اور بہت سے لوگ مسیح کی گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ایسے خادموں کی قدر کرنی چاہیے اور ان کے لیے بلا ناغہ دعا کرنی چاہیے تاکہ خدا انہیں اپنے جلال کے لیے اور کثرت سے استعمال کرے۔ آئیے دعا مانگیں۔ اے آسمانی باپ، ہم ایسے خادموں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ تیری مرضی سے خدمت کر رہے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ اسی فروتنی اور خاکساری سے خدمت گزاری کے اس کام کو جاری رکھیں تاکہ بہت سے لوگوں کو تیری بادشاہی میں داخل کرنے کا سبب بن سکیں۔ یسوع کے نام میں آمین۔